السلام علیکم ناظرین، سینیٹر مشتاق احمد سینٹ میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آرمی چیف کی توسیع میں کھڑا رہا یہاں، میں نے یہاں احتجاج کیا کہ آرمی چیف کی توسیع سیاست کو کمزور کرے گا، پارلیمنٹ کو کمزور کرے گا، عام فورسز کو ڈریگ کرے گا پالیٹکس کے اندر۔ میں اس توسیع کو باوجود کوشش اور احتجاج کے روک نہیں سکا۔ مسٹر چیئرمین، ٹرانسجینڈر ایکٹ شرمناک ایکٹ ہے، چیلنج ہے ہماری اقدار کے لیے، چیلنج ہے ہماری روایات کے لیے، شرم و حیا کے لیے۔ میں اس کو تبدیل نہیں کر سکا باوجود کوشش کے۔ مسٹر چیئرمین، ریپ کے ملزم، ریپ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ میں پبلک ہینگنگ ان درندوں کے لیے اس کا قانون یہاں سے منظور نہیں کر سکا۔ مسنگ پرسنز، ابھی عثمان زئی جرگہ کو 30 مسنگ پرسنز حوالے کیے گئے وزیرستان میں، پتہ ہے کتنے سالوں کے بعد؟ 7 سالوں کے بعد۔ میں کس سے پوچھوں کہ وہ 7 سال جو 30 لوگ وزیرستان کے جرگے کے حوالے کیے گئے، ان کے 7 سال کا حساب میں کس سے لوں؟ میں نے مسنگ پرسنز، بلوچ، پختون، پنجابی، سندھی، پاکستانی مسنگ پرسنز کے درد بیان کیا، لیکن میں مسنگ پرسنز کو بازیاب نہیں کرا سکا۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ مسٹر چیئرمین، ہاں یہ ہے کہ ختم نبوت کا دفاع، ناموس رسالت کا دفاع، حرمت قرآن کی آواز وہ میں نے بلند کی، اسلام اور شاعر اسلام کی دفاع، اس کی میں نے حد الوسع کوشش کی، جس میں کسی حد تک اس میں کامیابی ہوئی۔ مسٹر چیئرمین، میں نے مافیا کو ایکسپوز کیا، وہ مافیا جو ہمارے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، وہ مافیا جو شوگر مافیا، آٹھا مافیا، سریا مافیا، سیمنٹ مافیا، پرائیویٹ بجلی گھر مافیا اور فارما مافیا جو سب سے مضبوط ہے، جو ہمارے غریبوں کا خون چوس رہا ہے، میں نے بلا خوف و خطر اس مافیا کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کے خلاف بولا ہے، اور اس بولنے میں مجھے دھمکیاں ملی ہے، اس بولنے میں مجھے ڈرایا دھمکایا گیا ہے، مجھے لالچ بھی دیا گیا ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ڈٹا رہا، میں کھڑا رہا، اور میں نے ایک لمحے کے لیے کبھی اپنی اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کی۔ مسٹر چیئرمین، اس وجہ سے میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان 6 سالوں میں ہر قسم کے اپنے جائز کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ میں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا، کوئی پرمٹ نہیں لیا، کوئی ٹھیکہ نہیں لیا، کوئی ٹیکس ایویژن نہیں کی۔ میں آج آپ اس ہاؤس کے توسط سے اپنے پورے مالیاتی معاملات کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ میں نے اللہ کے حضور جواب دہی کے سوچ سے اپنے مالیاتی معاملات کو مینٹین کیا ہے۔ جب آپ اللہ کے حضور اپنی جواب دہی کے سوچ سے مالیاتی معاملات کو مینٹین کرتے ہیں، دنیا کے ادارے پر اس میں کوئی کمزوری نہیں پا سکتے۔ تو میں آج اپنی مالیاتی معاملات کو اپنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ مسٹر چیئرمین، میں جائز کاروبار سے دور رہا، اور اب جب میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں تو کم از کم مجھے یہ آزادی ہوگی کہ میں کاروبار کر سکوں گا، کوئی بزنس کر سکوں گا، اور یہ میں نے اس لیے کیا، یہ جائز کام تھا کہ کم از کم وہ میرے یہاں سینٹ کی کارکردگی میں رکاوٹ نہ بنی۔ تو مسٹر چیئرمین، میں نے یہ کام کیا ہے۔ میں آخر میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے چند باتیں مسائل کے حل کی طرف کروں گا۔ ایک چیز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں تو سویلین سپریمیسی اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق سویلین سپریمیسی نہیں ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے ابھی کل پرسوں پریس ریلیز جاری کیا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی کام نہیں تھا۔ یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا مذاق تھا۔ پریس ریلیز سے وضاحتیں نہ کرو، اقدامات سے وضاحتیں کرو، اپنے عمل سے ثبوت دو کہ آپ کا الیکشن اور پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے، تب عوام مانیں گے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، سویلین سپریمیسی بنیاد ہے۔ جب ایک سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پارلیمنٹ سے قانون سازی کرواتے ہیں، 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بٹھاتا ہے، تو مسٹر چیئرمین اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہاں سویلین سپریمیسی ہے؟ یہ بات یاد رکھ کے تنقید ہوتی ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو انٹرنل ڈیموکریسی لانی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو پرفارمنس ڈیلیوری کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو نظریاتی ورکر کو اہمیت اور حیثیت دینی چاہیے، ڈی این اے کی بنیاد پر عہدے تقسیم نہ کریں، میرٹوکریسی کریں، اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ کریں۔ میں ان پہ زیادہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے اوپر سیاست دیانتوں کے اوپر تو ایسی تنقید بہت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، کل بھٹو ریفرنس کا فیصلہ آیا ہے۔ مسٹر چیئرمین، آپ دیکھیں 45 سال کے بعد آپ اس قوم کے ایک منتخب وزیر اعظم کو انصاف نہیں دے سکے، صرف غلطی تسلیم کر سکے۔ کسی جج کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ کسی جرنیل کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ اور مجھے اس فیصلے کا پیرا سوال نمبر 14 میں پڑھتا ہوں، مجھے دکھ ہے جو کہ چیف جسٹس نے لکھا ہے۔ 4 نمبر پہ سوال پہ جو پریزیڈنشیل ریفرنس تھا اس میں تھا، کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمے قتل کا فیصلہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مذکور اسلامی قوانین کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے
تو کیا موجودہ مقدمہ توبہ کے تصور کے تحت آتا ہے جس کا صریح ذکر قرآن مجید کے درج ذیل آیات میں ہوتا ہے؟ سورہ نساء آیت 17-18، سورہ بقرہ آیت 159، 160 اور 222، اور سورہ مائدہ آیت 39، سورہ اعراف آیت 153، سورہ نحل آیت نمبر 119 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82، نیز سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 359۔ توبہ کے تصور کے اثرات اور نتائج کیا ہیں؟ اس پہ عدالت نے کیا کہا ہے؟ رائے۔ اس سوال پر ہمیں کوئی معاونت نہیں دی گئی، اس لیے اس پہ رائے دینا مناسب نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے۔ آپ کے پاس فیڈرل شریعت کوڈ ہے، آپ نے قرآن و سنت کی روح سے ظلم کیا ہے، آپ کے پاس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، آپ ان سے رائے لے سکتے تھے۔ تو سیاست دانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس لیے میں سیاسی جماعتوں کے اوپر، میں پولیٹیکل ورکر سے بھی کہتا ہوں، آپ کے اوپر سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تو مجھے دکھ ہے، کل عدالت نے اپنے خلاف فیصلہ سنایا ہے، اور کل عدالت نے جو کیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، سویلین سپریمیسی کو انشور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کو راستہ دیں، مذاکرات کریں، نان الیکٹڈ فورسز کو دھکیلنے کے لیے ایک ہی نقطے پر متفق ہو جائیں کہ یہ ملک عوام کا ہے، حقی حکمرانی ان کا حق ہے، اور وہ چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو استعمال کرے گا۔ اس کے لیے اتفاق کریں، اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں، سیاسی قیدی کو رہا کریں، عمران ریاض کو رہا کریں، اسد طور کو رہا کریں، صحافیوں کو رہا کریں۔ میڈیا آپ کا ہیراول دستہ ہے، جمہوریت کا ہیراول دستہ، دستوریت کا ہیراول دستہ، فنڈامنٹل رائٹ کا ہیراول دستہ کبھی بھی میڈیا کے آزادی کو کمپرومائز نہ کرے، ورنہ یہ پانسی سیاست دانوں کے گلے میں پڑے گی، سیاست دانوں کی قتل کا باعث بنے گی۔ اس لیے صحافت کو ہتھکڑیاں نہ ڈالیں، زنجیریں نہ ڈالیں۔ اسد طور کا، عمران ریاض کا، کوئی بھی دوسرے صحافی ہیں، ان سب کی رہائی ملنی چاہیے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ، عمران خان، باقی سیاسی لیڈر جتنے بھی ہیں، ان کو رہائی ملنی چاہیے، اور سیاست دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ مسٹر چیئرمین، میں آخر میں یہ کروں گا، اب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گا، لیکن سڑکوں پر پارلیمنٹ لگاؤں گا، چوکوں اور چوراہوں میں پارلیمنٹ لگاؤں گا، سویلین سپریمیسی کے لیے، دستوریت کے لیے، فنڈامنٹل رائٹ کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے، عوام کی پارلیمنٹ، سڑکوں کے اوپر، چوکوں اور چوراہوں کے اوپر۔ اس مشن کو انشاءاللہ جس طرح یہاں جاری رکھا ہے، اسی طرح باہر پبلک میں اور عوام کے اندر، مسٹر چیئرمین، میں اس کو جاری رکھوں۔ جی ناظرین، آپ نے سینیٹر مشتاق احمد کی الوداعی تقریر سنی۔ مشتاق احمد نے آرمی چیف کی توسیع کو کیٹیگوریکلی آئین پاکستان سے متصادم قرار دے دیا، اور کہا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن جمہوریت اور سیاست کو کمزور کرے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں انوالو کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ہمارے اداروں اور پاکستان کو بھی نقصان ہوگا۔ سینیٹر مشتاق احمد وہ شخصیت ہے جس نے سینٹ اور سیاسی میدان میں عوام کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا۔ انہوں نے ہمیشہ جینوئن ایشوز کو ایڈریس کیا، انہوں نے ہمیشہ حقیقی معنوں میں پاکستانی قوم کی ترجمانی کی ہے، ان کی محرومیوں اور ان کے حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ مشتاق احمد ہمیشہ امت مسلمہ کی بات کرتا ہے، کشمیر، فلسطین سمیت پاکستان میں مظلوم طبقے کی ترجمانی کرتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سول سپریمیسی کی بات کی ہے، انہوں نے جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کی بات کی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد وہ تمام مسائل کی بات کرتا ہے جن کا تعلق پاکستان کے عوام سے ہے، نہ کہ اشرافیہ سے۔ جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے یہ سٹینڈ رہا ہے کہ انہوں نے وڈیرانہ نظام اور طبقاتی نظام کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔